السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہزی الیک بجذع النخلة تساقط علیک رطبا جنیا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من تشبہ بقوم فهو منهم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے دینی بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبیوں میں سے ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، اور ہم ان پر ایمان لے آتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پاک دامن اور نہایت عفیف حضرت مریم علیہ السلام سے اللہ نے پیدا فرمایا، اور قرآن جگہ جگہ پر اعلان کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے واقعے کو۔ حضرت مریم کا امید سے ہو جانا، قوم کے طعنے کا ڈر، حضرت مریم علیہ السلام کا زچگی کے وقت ایک کھجور کے درخت کے پاس پناہ لینا اور اللہ کی طرف سے کھجور کی غذا کا انتظام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کے ارادے سے آنے والے دشمنوں سے بچا کر آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ قرآن صاف زبان میں کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں دوسرا شخص بدل دیا گیا اور اس شخص کو ان لوگوں نے سولی پر چڑھایا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دسیوں احادیث میں ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، دجال کو قتل کریں گے، ساری دنیا ان پر ایمان لے آئے گی، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے طور پر تشریف لائیں گے۔ نکاح بھی ہوگا، صاحب اولاد بھی ہوں گے، اور مسلمان ان کی جنازے کی نماز بھی پڑھیں گے۔ یہ وہ جزئیات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے متعلق ہے۔ وہ بھی بشر تھے، انسان تھے، باکمال انسان تھے، اونچے انسان تھے، اللہ کے منتخب اور چنے ہوئے انسان تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن کون سا ہے؟ اس سلسلے میں قرآن جو اشارہ دیتا ہے، اور آج بگڑی ہوئی مسخ شدہ محرف بائبل میں جو اشارے ملتے ہیں، وہ اس بات کی طرف رہبری کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہ ہی دسمبر میں ہوئی
نہ ہی جنوری میں ہوئی۔ خود انسائکلوپیڈیا برٹانیکا اور خود عیسائیت کے ماننے والے اور مختلف فرقے اس بارے میں زبردست اختلاف رکھتے ہیں، اور کوئی ان کے پاس لاجک اور دلیل نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش متعین طور پر مدلل بتلا دیا جائے۔ قرآن نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنے زچگی کے وقت درخت کے سائے میں کھجور کی پہنچ جانا، ہم تمہیں وہاں پر کھجور کی نعمت، کھجور کی غذا سے تمہارا انتظام کریں گے۔ کھجور کا درختوں پر آنا سردی کے موسم میں نہیں ہوتا ہے، وہ تو گرمی کے موسم میں ہوتا ہے، اور عام طور پر دسمبر اور جنوری کے مہینے سردی کے مہینے ہیں۔ قرآن کا اشارہ یہ بتلاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سردی کے زمانے میں نہیں ہوئی۔ بائبل میں اگرچہ بگڑی ہوئی شکل ہے، اس کی صداقت اور سچائی پر ہرگز اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اس کے باوجود بھی جو تفصیلات بائبل میں آج بھی موجود ہیں، انجیل میں آج بھی موجود ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں حضرت عیسیٰ جب تولد ہوئے، جبکہ کسان کھیتی باڑی کرنے والے کھیتوں میں سویا کرتے تھے۔ کھیتوں میں سونا سردی کے زمانے میں کھلے آسمان کے نیچے نہیں ہوتا، وہ تو گرمی کے موسم میں ہوتا ہے۔ یہ تو قرآن اور انجیل کے کچھ اشارات ہیں، تاریخی اعتبار سے بھی اس کی کوئی صداقت نہیں ہے۔ پھر کرسمس کی شروعات کیسے ہوئی، نئے سال کی شروعات کیسے ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام عیسیٰ رکھا، مسیح بھی کہا جاتا ہے۔ مسیح اکثر مفسرین کے یہاں مسح کرنے والا، اندھے کی آنکھ پر ہاتھ پھیر دیتے تو ان کے مسح کرنے سے وہ بینا ہو جاتا، آنکھ والا ہو جاتا۔ کوڑی کے مریض، جذام کے مریض کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے تو اس کا جسم صحیح ہو جاتا، بے عیب ہو جاتا، اسی لیے مسیح کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ سیاحت سے ہے، چونکہ آپ تبلیغ دین کے لیے بکثرت سفر کرتے تھے، اسی لیے ان کو مسیح کہا گیا۔ کرسمس یہ دو لفظوں سے بنا ہے، ایک تو کرسٹ ہے اور دوسرا ماس ہے۔ کرسٹ کے معنی مسیح کے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں، اور دوسرے ماس کے معنی ہے اجتماع، پیدائش، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملنا۔ گویا کرسمس کے ذریعے سے یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائش کا دن ہے، دسمبر کا آخری عشرہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ اصل عیسائیوں نے اس زمانے کے روم کے رہنے والے لوگوں کو، آتش پرست لوگوں کو، سورج اور چاند کے پجاری لوگوں کو عیسائیت سے قریب کرنے کے لیے، جیسے وہ اپنا کیلنڈر جنوری سے شروع کرتے تھے، ویسے ہی انہوں نے بھی جنوری سے شروع کر دیا۔
ان کو عیسائیت سے قریب کرنے کے لیے 25 دسمبر کو تہوار منانے لگ گئے تاکہ اس قوم کو اپنے سے قریب کر دیا جائے۔ تاریخ کی کتابوں میں بہت صاف طور پر لکھا ہے، موم بتی جلانے کا رواج، مشعل جلانے کا رواج کیسے ہوا، کرسمس ٹری سے کیسے تعلق ہے، کرسمس کا مشعل جلانے، موم بتی جلانے سے کیسے تعلق ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشی اور ان کی پیدائش کا دن منانے میں یہ دو چیزیں اس دن کا حصہ کیسے بن گئی۔ یہودیوں کے یہاں ہفتے کے دن چراغ جلایا جاتا، اپنے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا جاتا اور عورتیں خوب استغفار کرتی کہ ہم نے گناہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا۔ اس رسم کی نقالی تاریخ کی بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں چراغ جلتے تھے تیل ڈالنے کے ذریعے سے۔ یہ بہت اچنبھی بات تھی کہ نیچے تیل نہ ہو اور اوپر اس کو روشن کر دیا جائے، جلا دیا جائے، تو وہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ چراغ تیل کے بغیر چلے موم بتی کے ذریعے سے، انوکھی بات تھی۔ ایک شخص نے اس زمانے میں ایسی موم بتی کو بنایا، بنانے کے بعد ایک تاجر نے یہ چاہا کہ اس کی خرید و فروخت بہت بڑھنی چاہیے۔ ایک پادری سے جا کر مشورہ کیا، پادری نے کہا کہ مذہب کے ساتھ اگر تجارت کو جوڑ دیا جائے تو تجارت بہت چلے گی، میں ایسا کرتا ہوں کہ ایک دعا کا دن کہہ کر لوگوں کو بلاتا ہوں اور یہ موم بتی سب دعا کرنے والوں کے سامنے لگا دی جائے۔ 1 گھنٹے تک دعا کی گئی چرچ میں، اور 1 گھنٹے کے بعد بھی وہ شمع جلتی رہی۔ لوگوں میں بڑا چرچا تھا اس شمع کے ساتھ کی جانے والی دعا کا، اس خاص دن میں کی جانے والی لمبی دعا کا، جس کے بارے میں پادری نے یہ اعلان کیا تھا کہ ختم ہونے سے پہلے وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ اس طرح تجارت کو فروغ دینے کے لیے چند تاجروں کی کمپنیوں کو ترقی دینے کے لیے کرسمس ٹری کا رواج اس طور پر ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی بے بسی ان کے عقیدے کے مطابق اور ان کے طریقے اور تاریخ کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام کا تنہا رہنا اور حضرت مریم کا جہاں پر بھی تذکرہ آتا ہے، تصویر بناتے ہیں تو پڑوس میں درخت ضرور لگا ہوا رہتا ہے، ایک پڑوس میں درخت کی تصویر ضرور جوڑ دی جاتی ہے۔ تو ایک مرتبہ کرسمس منانے والوں نے بہت بڑا درخت بنایا اور اس پر بلب لگائے گئے، بہت روشن کیا گیا۔ تو اس طرح سے کرسمس ٹری کے ذریعے سے اس کی تجارت کو فروغ دیا جاتا اور کرسمس کے دن کے ساتھ اس درخت کا تعلق جوڑ دیا گیا۔ 4 صدی کے شروع میں 336 عیسوی، یہ تو 2018 ہے، 336 ہجری میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن تک طے نہیں تھا، لیکن اس کے بعد لوگوں نے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس زمانے کے روم کے رہنے والوں کو لبھانے کے لیے، مذہب سے قریب کرنے کے لیے، انہوں نے کرسمس کے دن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن قرار دیا۔
مرنے والوں کو یاد کرنے کی علامت کے طور پر موم بتی جلائی جاتی رہی دوسری قوموں کے پاس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن یاد کرنے کے لیے لوگوں نے موم بتی کو رواج دے دیا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، ہم آخرت کا عقیدہ رکھتے ہیں، ہمیں قبر کی زندگی میں جانے کا احساس ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم بامقصد دنیا میں آئے ہیں۔ 11:49 اور 12 بجنے میں کوئی ایسی بڑی تبدیلی نہیں آ جاتی ہے دنیا کے اندر کہ اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا جائے نئے سال کے نام پر۔ میں آج ایک جگہ پر فجر کی نماز پڑھ کے نکل رہا تھا، سامنے ایک اسکول کے اشتہار پر لکھا تھا کہ سال تو بدلتا رہتا ہے، خود کا بدلنا اصل ہے۔ نئے سال کے آنے پر بجائے یہ کہ اپنی زندگی کو ٹٹولا جائے، خود احتسابی کی جائے، اپنے آپ کو اللہ کی عدالت میں کھڑے رہنے کا دن یاد کیا جائے۔ میں قبر سے اتنا قریب ہو گیا، زندگی کی دیوار کا ایک اینٹ گر گیا، اللہ سے ملاقات کا وقت قریب ہو چکا۔ میرے گناہوں میں کتنی کمی ہوئی، میری نیکیوں میں کتنی ترقی ہوئی، میرے رشتے کتنے جڑ گئے، حرام لقمے کتنے پاک ہو گئے، کتنا میں نے اپنے اخلاق کو سنوارا۔ اس کے بجائے ساری دنیا میں تعجب تو ان مسلمان کہلائے جانے والے ممالک پر ہے جہاں پر آتش بازی اور جہاں پر پٹاخے اور جہاں پر رات میں ایسی روشنی اور ایسے جاگنے، ایسی پارٹیوں کا اہتمام کہ جو خدا بیزار انسان تو کر سکتا ہے، لا مذہب تو کر سکتا ہے، شہوت پرست تو کر سکتا ہے، لیکن ایک خدا کا بندہ نہیں کر سکتا ہے، ایک آخرت کا یقین رکھنے والا نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اگر آج کا دن گزشتہ کے دن کے برابر تمہارا گزر گیا، نیکی میں ترقی نہیں ہوئی، فَهُوَ مَغْبُونٌ، وہ تو اپنی زندگی کی تجارت میں دھوکے میں پڑ گیا۔ اور اگر کل جتنا ایمان و عمل تھا آج اس سے بھی گھٹ گیا، کل کی سطح بھی باقی نہیں رہ سکی، فَهُوَ مَلْعُونٌ، وہ اللہ کی طرف سے لعنت برسائے جانے کے قابل ہے۔ وہ ناشکرا ہے کہ زندگی کا ایک نیا دن ملا اور اس نے کل کے ایمان و عمل کی سطح کو ترقی دینے کی کوشش نہیں کی۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب نیا دن آتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ اے انسان، میں تیرے لیے نیا دن ہوں اور تیرے عمل پر گواہ ہوں، اگر میں چلا گیا پھر قیامت تک دوبارہ آنے والا نہیں ہوں، تو اپنی اس فرصت کی قدر کر لے۔ اللہ والوں نے ذکر کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، خدمت خلق کے ذریعے سے ملک کی تعمیر، قوم کے مسائل، کتنے سڑکوں پر سردی سے ٹھٹر کے سو رہے ہیں، کتنے بیمار دوائی کے لیے ترس رہے ہیں، ملک میں کتنی بے روزگاری عام ہوتی جا رہی ہے۔ پوری دنیا کے اندر کئی ایسے ملک ہیں جہاں پر دن بھر میں ایک وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے، لیکن نئے سال کی خوشیاں منائی جاتی ہیں، نئے سال پر طوفان بدتمیزی برپا کیا جاتا ہے، وہ شراب پی جاتی ہے، پورے سال میں اس مقدار کا تصور نہیں کیا جا سکتا، وہ لاقانونیت اور وہ
سڑک کے قانون کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں، سڑک کے قانون کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہوتا، ترقی یافتہ ملکوں میں نئے سال کے نام پر ایسے حادثے، ایسے ایکسیڈنٹ، بے حیائی کو رواج دینا، اپنی تجارت کو فروغ دینا اور پوری دنیا کے اندر ایک خاص قسم کے مغربی کلچر کو بڑھاوا دینا، یہ اصل مقصود ہے۔ کیا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وابستگی کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ وابستگی کے اظہار کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ کیا ان کی اتباع کا یہ طریقہ ہو سکتا ہے؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس ننگے ناچ کی اجازت اور ترغیب دی؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری تعلیمات میں ان حرکتوں کی کہیں پر کوئی بو ہمیں مل جاتی ہے؟ اس کا وجہ جواز مل سکتا ہے؟ نہیں۔ دنیا عیسائیت ہو یا کہ دنیا اسلام، بلکہ دنیا انسانیت بھی ان حیا باختہ انسانیت سوز طریقے کو ہرگز پسند نہیں کر سکتی ہے۔ مسلمان ایک عیسائی کے ساتھ اچھا پڑوسی بن کر رہے، ذمہ دار شہری بن کر رہے، اس کی مدد کے کام آئے، اس کا کام ذمہ داری کے ساتھ پورا کرے، پڑوسی ہو مزاج پرسی کرے، جنازوں میں اس کو تسلی دے، بحیثیت انسان ہونے کے اس کا اکرام کرے۔ لیکن ہم اتنی بے بنیاد اور تاریخ اور مذہب سے جس کا کوئی تعلق نہ ہو، ایسے کرسمس پر مبارکبادی نہیں دے سکتے، ایسے نئے سال کی پارٹیوں میں ہم شرکت نہیں کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں کوئی مرعوبیت کی ضرورت نہیں، اس سلسلے میں ہمیں کوئی دبنے کی ضرورت نہیں۔ ہم سچ کر سکتے ہیں، ہم تحقیق کر سکتے ہیں جو یہ باتیں کہی جا رہی ہیں یہ ایک فیشن ہے، یہ ایک رواج ہے۔ فیشن کے پیر ہوتے ہیں، عقل نہیں ہوا کرتی ہے۔ فیشن چلتا بہت ہے لیکن اس کی کوئی عقلی اور استدلالی بنیاد نہیں ہوتی ہے۔ ساتھ میں کام کرنے والے لوگ، ہم ان کے سامنے اس حقیقت کو بتلائیں، وہ پیسہ جو گانے بجانے میں ضائع ہو رہا ہے وہ بہت سے ریلیف کاموں میں، چیریٹی کاموں میں، رفاہی کاموں میں اسے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، جو ایک انسانیت کا تقاضا ہے، مسلمان بھی اس کا کیک کاٹنے لگ جائے، مسلمان بھی ان راتوں کو جاگنے لگ جائے اور والدین کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہ ہو، تہذیب ختم ہو جاتی ہے تو مذہب ختم ہو جاتا ہے، آئیڈینٹیٹی ختم ہو جاتی ہے تو مذہب ختم ہو جاتا ہے۔ آدمی جس کی نقالی کرتا ہے یا تو اس کی محبت آ گئی یا تو اس کی عظمت آ گئی۔ آدمی نقالی یوں ہی نہیں کیا کرتا، نقالی یا تو محبت کی وجہ سے ہوتی ہے یا تو اس کی عظمت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی نقل کرے وہ ان میں سے ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم اور فہم کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالی اسلامی مزاج، ایمانی بصیرت کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔